ایک خوشبو ایسی ہے جو مرد استعمال کر لے تو لگاتے ہی عورت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ عورت مرد سے بے انتہا پیار و محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت آپ کی ہر بات مانے، آپ سے پیار کرے، تو آپ کے بارے میں سوچے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے عورت سے تعلق بنانا پڑے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو عورت سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ ایک بار عورت سے بات کر لیں، کسی بھی موضوع پر بات ہو، لیکن ایک بات، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس سے بات کرتے ٹائم اس بات کا خیال کریں کہ اس کو یہ چیز محسوس بھی نہ ہونے دیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، بلکہ ایسے طریقے سے بات کریں کہ اس کو اس بات کا شک بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اور عورت کو ایسے سینس عطا کیے ہیں کہ وہ جلدی جان جاتی ہے کہ یہ شخص مجھے کسی نظروں سے دیکھ رہا ہے یا مرد کیسا ہے۔ لیکن ہاں، عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کے لیے یہ سب باتیں بھول جاتی ہے۔ تو پہلے آپ کو اس عورت سے بات کرنی ہوگی، پھر اس سے ایسے گفتگو کریں کہ اس کا دل کرے کہ وہ تم سے باتیں کرتی رہے، تو پھر انہیں باتوں میں وقتاً فوقتاً اس سے اپنے دل کا حال پوچھیں، مطلب کہ اس سے پوچھیں کہ تم کو کیا پسند ہے، کھانے میں یا پہننے میں۔ تو موقع ملتے ہی وہ چیزیں اس کو بطور تحفہ دیں، کیونکہ عورتوں کو تحفہ لینا بہت اچھا لگتا ہے، اور عورتیں بھی اس مرد کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں جو ان کو تحفے دیتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس عورت سے باتیں کریں، اس کی تعریف کریں، ایسی تعریف کریں کہ وہ سنتے ہی کہہ دے کہ تم مذاق کر رہے ہو، کیونکہ عورتوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے۔ لیکن ان باتوں میں ایک چیز کا خیال کریں کہ اس عورت کے قریب نہ جائیں جب تک اس عورت کو تم سے محبت نہ ہو جائے، کیونکہ عورت کو محبت اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جلدی مرد کو ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اپنے کردار کو اچھا رکھیں، کیونکہ عورتیں ایسے مردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں جو کردار کے اچھے ہوں۔ ایک خوشبو ایسی ہے جو مرد استعمال کر لے تو لگاتے ہی عورت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ عورت مرد سے بے انتہا پیار و محبت کرنے لگتی ہے، اور وہ ہے کردار اور رویے کی خوشبو۔ کیونکہ جتنا آپ کا کردار اچھا اور رویہ ٹھیک ہوگا، عورت اتنی زیادہ آپ کی طرف مائل ہوگی۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی خوشبو عورت کو دیتے رہیں، پھر دیکھیں کہ عورت آپ کی کیسے فرما بردار رہتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے والے پارٹنرز۔ شادی کا مزہ صرف مرد یا خاتون کے نکاح میں آ جانے سے ہی مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ شادی کا لطف دونوں فریقین کے زیادہ سے زیادہ سوچ اور عادات کے مل جانے سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ 100% کوئی نہیں مل پاتا، مگر زیادہ سے زیادہ جس کپل کی سوچ مل جائے وہی کپل شادی کا صحیح لطف مرتے دم تک اٹھاتے ہیں، ورنہ شادی شباب نہیں عذاب بنتی ہے، حال مستقبل سب خراب کرتی ہے، بیمار کرتی ہے۔ ذہنی جسمانی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کا مستقبل بیمار نظر آتا ہے۔ نوجوان نسل شادی تو کرنا چاہتی ہے، مگر ان کی اپنے پارٹنر کے لیے کوئی سوچ نہیں سوائے سیکس، خوبصورتی، مادی اشیاء اور میری بات مانی جائے، یا پھر شروع شادی میں اتنی بے پناہ محبت
اور اس محبت میں بلا وجہ کے فضول نخرے اٹھائے جانے کے بعد پاؤں دھو کر پینا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ حالات اس گھر کو کبھی ایک مستحکم مستقبل نہیں بنا پاتا۔ مرد اگر ایسا کرے تب بھی اور بیگمات اگر ایسا کرے تب بھی، اس لیے محبت ٹوٹ کر کیجیے، اور ٹوٹ کر محبت کرنے کے بیچ سوچ کا ملنا ہی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ ورنہ شادی کے کچھ عرصے بعد جسم کی قدر ختم ہو جاتی ہے، باقی سڑی ہوئی اپنے انداز سے چلنے والی سوچ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کے سوچ اور ضرورت کو سمجھیں۔ لڑکی یا لڑکے کی عادات سوچ کیسی ہے؟ شادی سے پہلے کچھ عرصہ اس گہرائی کا مطالعہ اور تجزیہ ضرور کیجیے۔ والدین کریں یا لڑکی لڑکا خود کرے، مگر ضرور کریں۔ آپ کے پارٹنر اگر مناسب بات کرتی ہے تو لازم ہے شوہر اسے سنے، اسے اپنائے۔ بیگم شوہر کی ہر خوشی اور ضرورت کا خود بغیر کیے اہتمام کرے، اسی طرح شوہر بھی بیگم کی خوشی کا مان رکھے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی خوشیوں، جذبات اور کہی ہوئی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بھی مان رکھیں گے تو سمجھیں وہ کپل ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے گا۔ کوئی پریشانی آ بھی گئی، جو کہ ضرور آتی ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے پریشانی نہ آئے یا آنے کی گنجائش نہ ہو۔ اس حالت میں دو ایسی سوچیں جو ایک دوسرے کے پارٹنر پہ زیادہ سے زیادہ چلتی ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، کیونکہ ایک جیسی سوچ ہی ایک دوسرے کو سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا کوئی نہیں تو ہر مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جہاں سوچ نہ ملے وہاں ہر وقت منہ ماری ملتی ہے۔ ایسے رشتوں میں صرف خواری ہی خواری نظر آتی ہے، زندگی مرتے مرتے گزاری جا رہی ہوتی ہے، مصروفیات بڑھا لی جاتی ہے، جس میں گھر نہیں بلکہ باہر رہنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، دوست احباب یا پھر موبائل، اور ہم بس زندگی یہیں تک منجمد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے شادی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیجیے۔ خوبصورت مرد اور خوبصورت بیگم ظاہری اور شروع میں تو خوبصورت لگتے ہیں، مگر جب وقت گزرتا ہے، گھر کے یا ذاتی معاملات میں ہر بات پر آگے سے ننگی گالیاں، گلے شکوے، بد اخلاقی، بد لحاظی، الزامات یا پھر اپنی مرضیاں، اپنی ضروریات، اپنا موڈ چلتا نظر آتا ہے، تب اس وقت وہی جسم کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں پہ جب ہر وقت بد کلامی چلتی رہتی ہے، دل سڑتے ہیں، ذہن ڈسٹرب نظر آتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے شادی کر لینا ہی صرف مشن کا پورا ہو جانا یا فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ ایک گہری سوچ اور سمجھ رکھنے والا پارٹنر ہی اس ازدواجی رشتے کو سونے کی طرح مہنگا بھی بناتا ہے، اس میں پھل پھول بھی اگاتا ہے، اور ایک جاہل، خود پرست، سست، کاہل، غیر ذمہ دار اور جھوٹی سوچ رکھنے والا پارٹنر زندگی کے ہر معاملے میں کچرے کی طرح بدبو دینے لگتا ہے۔ شادی کا مقصد ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جس سے بات کریں تو دل سکون محسوس کرے، جس سے آدھی بات کی جائے باقی وہ خود سمجھ جائے، پارٹنر ایسا ہو جو ہمیں ٹینشن سے نکال سکے، نہ کہ ٹینشن دینے کا سبب بنے، ساتھی ایسا ہو جو بیڈ پہ ہمیں محبت دے سکے،
نہ کہ صرف اور صرف ہم سے ڈیمانڈ ہی کرتا رہے۔ پارٹنر ایسا ہو جس کے گھر آنے پر چاہے وہ بیگم ہو یا شور، چہرہ اداسی سے خوشی میں بدل جائے، نہ کہ دل دعا کرے کہ 2 دن اور بیر گزار آتا، جان چھوٹی رہتی۔ شادی جتنی اہم ہے اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے ہمارا ساتھی اور اس کی سوچ، کیا ہم سے ملتی ہے یا پھر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یاد رکھیں اس فرق کو چاہے ساری زندگی کم کرنے پہ لگا دیں۔ زندگی کو سکون دینے کے لیے شادی سے پہلے اپنی چوائس کی سوچ تک رسائی ضرور کیجیے، کیونکہ سوچ ہی سکون بھی دیتی ہے اور سوچ ہی گھر سے در بدر کروانے کا باعث بھی بنتی ہے۔